بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ خیبر۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ قدیم زمانے میں گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے 2 سے 3 دن میں طے کیا جاتا تھا، جبکہ آج کے دور میں گاڑی کے ذریعے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں خیبر پہنچا جا سکتا ہے۔ خیبر یہودی قبائل کا ایک مضبوط گڑھ تھا۔ یہاں قلعے، زرخیز زمینیں، ہتھیاروں کے ذخائر اور فوجی طاقت موجود تھی۔ بنو نذیر کے وہ یہودی جنہیں مدینے سے نکالا گیا تھا خیبر میں آباد ہو گئے اور مسلسل قریش و دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ مسلمانوں کا بڑا خواہش خیبر کا فتح ہونا، کیونکہ خیبر کے یہودیوں نے کئی بار مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیے اور جنگ خندق میں قریش کی مدد کی۔ خیبر کے سردار مسلسل قریش اور دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف متحد کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی گئی۔ مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے شمال میں موجود اس خطرے کو ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، جن میں سے 200 گھوڑا سوار بھی شامل تھے۔ اسلامی فوج میں زیادہ تر وہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے جو حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شامل ہوئے تھے۔ جب اسلامی لشکر مدینہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوا تو وہ مکمل جنگی تیاری میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ مسلمان زیادہ تر رات کے وقت سفر کرتے اور دن میں آرام کرتے تاکہ دشمن پر اچانک حملہ کیا جا سکے۔ جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات میں حملے کرنے کی بجائے صبح تک انتظار کیا۔ صبح کے وقت خیبر کے لوگ حسب معمول اپنے کھیتوں اور قلعوں سے باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا وہ حیرت زدہ ہو گئے اور چیخنے لگے۔ محمد اپنی فوج کے ساتھ آ گئے۔ وہ جلدی سے قلعوں کے اندر گھس گئے اور مسلمان قلعوں کے محاصرے کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ کا آغاز قلعہ نائم سے ہوا۔ یہ قلعہ خیبر کے یہودیوں کا سب سے پہلا اور مضبوط قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی ابتدائی دفاعی لائن قائم تھی جو مسلمانوں کے حملے کی پہلی رکاوٹ بنا۔ یہاں یہودیوں کے بڑے جنگجو موجود تھے۔ ان میں سے ایک مرحب کا بھائی حارث تھا جو ایک ماہر جنگجو تھا۔ مسلمانوں نے قلعہ نائم کا محاصرہ کیا اور یہودیوں نے سخت مزاحمت کی۔ یہودیوں کے سب سے بڑے جنگجو حارث نے مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور مقابلے میں حارث کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں نے قلعے پر حملہ تیز کر دیا۔ جب یہودی جنگجو مارے گئے تو مسلمانوں نے قلعے میں داخل ہو کر اسے فتح کر لیا۔ یہ خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ قلعہ نائم کے فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ صعب بن معاذ کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا محاصرہ کیا۔ یہودیوں نے قلعے کے اندر سے شدید تیر اندازی اور پتھراؤ کیا تاکہ مسلمان قلعے کے قریب نہ آ سکے۔ مسلمانوں نے کئی دنوں تک قلعے کا محاصرہ جاری رکھا اور قلعے کو توڑنے کی کوشش کی۔ مسلسل محاصرے اور شدید لڑائی کے بعد یہودیوں کی مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور یہودیوں کو پسپا کر دیا۔ قلعے میں موجود خوراک، ہتھیار اور دیگر قیمتی اشیاء مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہودیوں کو زبردست نقصان ہوا اور وہ باقی قلعوں کی طرف پسپا ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قلعہ زبیر اور دیگر قلعوں کی طرف پیش قدمی کی۔ قلعہ زبیر پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو اوپر چڑھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قلعہ کی خفیہ سپلائی لائن پانی اور خوراک کو کاٹ دیا جائے۔ جب یہودیوں کو خوراک اور پانی کی شدید کمی ہوئی تو وہ قلعہ چھوڑ کر باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ جیسے ہی وہ باہر آئے مسلمانوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں شکست دی اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے کے فتح کے بعد باقی قلعوں کے لیے مسلمانوں کی راہ مزید ہموار ہو گئی۔ مسلمانوں نے قلعہ قموس کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ قلعہ قموس خیبر کا سب سے طاقتور، مضبوط اور آخری بڑا قلعہ تھا۔ یہودیوں کے مشہور بہادر جنگجو مرحب کا یہی قلعہ تھا جہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف شدید مزاحمت کی۔ مسلمانوں کے لیے اس قلعے کو فتح کرنا خیبر کی جنگ جیتنے کا آخری اور فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ مرحب اور اس کے جنگجوؤں
نے قلعے سے باہر آ کر کئی بار حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے ہر بار انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، حالانکہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے وہ فوراً صحت یاب ہو گئے۔ مرحب جو کہ یہودیوں کا سب سے بڑا جنگجو تھا، میدان میں آیا اور للکارا، میں وہ جنگجو ہوں جس سے میری ماں نے مرحب کہہ کر پکارا، میں جنگی سازو سامان میں شیر کی طرح ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جواب دیا، میں جنگل کے شیروں کی طرح دشمنوں کو چیرنے والا ہوں۔ دونوں میں شدید مبارزت ہوئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو ایک ہی ضرب میں قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے قلعے پر حملہ تیز کر دیا، لیکن دروازہ بہت مضبوط تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست طاقت سے قلعے کا دروازہ پکڑا اور اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آزمایا تو 40 آدمی بھی اس دروازے کو اٹھا نہ سکے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال طاقت کی دلیل ہے۔ مسلمانوں نے قلعے میں داخل ہو کر اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد صرف 2 قلعے باقی تھے، ایک قلعہ وطویہ اور دوسرا قلعہ سلالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا محاصرہ کیا۔ یہودیوں نے قلعے کے اندر بند ہو کر دفاع کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باہر نکلنا ان کے لیے موت کے برابر ہے۔ جب یہودیوں کے لیے خوراک اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت اور حکمت کے ساتھ صلح قبول کر لی۔ خیبر کی جنگ مکمل طور پر ختم ہو گئی اور پورا خیبر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دی، لیکن اسلامی حکومت کے تحت اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہوئی اور یہودیوں کی عسکری طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔